بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، بنی اسرائیل کا نظام کچھ اس طرح چلتا تھا کہ ہمیشہ ان لوگوں میں ایک بادشاہ ہوتا تھا جو ملکی نظام چلاتا تھا، اور دوسرا نبی ہوتا تھا جو نظام شریعت اور دینی امور کی ہدایت و رہنمائی کیا کرتا تھا۔ اور یہی دستور عرصہ دراز سے چلا آ رہا تھا کہ بادشاہی یہودا بن یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں رہتی تھی اور نبوت لادی بن یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا درہ امتیاز تھا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام جب نبوت سے سرفراز کیے گئے تو ان کے زمانے میں کوئی بادشاہ نہیں تھا، تو بنی اسرائیل نے آپ سے درخواست کی کہ آپ کسی کو بادشاہ مقرر کر دیجئے، تو آپ نے حکم خداوندی کے مطابق طالوت کو بادشاہ بنا دیا، جو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے بڑا عالم تھا، لیکن بہت ہی غریب و مفلس تھا۔ وہ چمڑا پکا کر یا بکریوں کو چرا کر زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ اس پر بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ طالوت شاہی خاندان سے نہیں ہے، لہٰذا کہ کیوں کر ہمارے بادشاہ مقرر کیے جائیں گے؟ اس سے زیادہ تو بادشاہت کے حقدار ہم لوگ ہیں، کیونکہ ہم لوگ شاہی خاندان سے بھی ہیں۔ پھر طالوت کے پاس کچھ مال بھی نہیں، ایک غریب اور مفلس انسان ہے، بھلا تخت شاہی کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ بنی اسرائیل کے ان اعتراضوں کا جواب دیتے ہوئے حضرت شموئیل علیہ السلام نے یوں فرمایا: طالوت کو میں نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہی کے لیے چن لیا ہے، اور ملک اللہ ہی کا ہے، وہ جس کو چاہے اپنا ملک عطا فرما دے۔ اور اگر طالوت کے پاس مال و دولت نہیں تو کیا ہوا؟ دیکھو وہ کتنا طاقتور اور کتنا بڑا صاحب علم ہے، اور سلطنت چلانے کے لیے مال سے زیادہ طاقت اور علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر ان باتوں کے علاوہ وہ طالوت کی بادشاہی کا نشان یہ ہے کہ وہ تمہارا صندوق جو تم سے چھین لیا گیا وہ تمہارے پاس آ جائے گا۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر کے بعد 4 فرشتے صندوق لے کر آ گئے اور صندوق کو حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر تمام بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا، اور آپ نے بادشاہ بن کر نہ صرف انتظام ملکی کو سنبھالا بلکہ بنی اسرائیل کی فوج بھرتی کر کے قوم عمالقہ کے کفار سے جہاد بھی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم پر اس کی بادشاہی کیوں کر ہوگی، حالانکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہی کے مستحق ہیں، اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے تم پر بادشاہی کے لیے چن لیا ہے، اور اس کو علم اور جسم میں کشادگی دی ہے، اور اللہ اپنا ملک جس کو چاہے عطا فرما دے۔ اللہ وسعت والا اور علم والا ہے، اور اس کو علم اور جسم میں کشادگی دی گئی، اور اللہ اپنا ملک جس کو چاہے عطا فرما دے۔ اللہ وسعت اور علم والا ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آ جائے گا تمہارے پاس وہ صندوق جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی ترکہ کی بچی ہوئی چیزیں ہیں، جس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ بے شک اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ معزز سامعین، اس واقعے سے جہاں بہت سے مسائل پر روشنی بڑھتی ہے، ایک بہت ہی واضح درس یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی نوازش کی کوئی حد نہیں۔ وہ چاہے تو چھوٹے سے چھوٹے آدمی کو لمحہ بھر میں بڑے سے بڑا آدمی بنا دے۔ دیکھ لو، حضرت طالوت علیہ السلام ایک بہت ہی کم درجے کے آدمی تھے اور اتنے مفلس تھے کہ بکریاں چرا کر اس کی اجرت سے گزر بسر کرتے تھے، مگر لمحہ بھر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں صاحب تخت و تاج بنا کر بادشاہ بنا دیا۔ معزز سامعین، اس واقعے سے قرآن مجید کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے جسمانی توانائی اور علم کی وسعت بادشاہی کے لیے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بغیر جسمانی طاقت اور علم کے نظام ملکی کو چلانا اور سلطنت کا انتظام کرنا تقریباً محال اور ناممکن ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ علم کا درجہ مال سے بہت بلند تر ہے۔